نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بڑے انتہائی ادب اور غم سے یہ میں آپ سے مخاطب ہوں، یقین مانیں اور غم سے۔ میں کئی دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں زیادہ نہیں کچھ نہ کچھ اس کے اوپر لب کشائی کروں، تو اب مجھے اس چیز پر میں پہنچا ہوں کہ میں ضرور کروں، کیوں کہ ہمارا مشترکہ غم ہے۔ مشترکہ غم، جب ایک مشترکہ چیز ہوتی ہے نا، اس کے اوپر بولنا چاہیے۔ جس طرح آپ فلسطین کا لگا لیں، فلسطین کے اوپر کئی دنوں سے، کئی دہائیوں سے جو ظالم ہے، ظلم کر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں، کوئی مذمت کرنے والا نہیں۔ ہر سیکنڈ، ہر منٹ ان کے اوپر بمبوں کی بارش، ایسی بمباری کی جا رہی ہے، نہ اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، مسجد ہے، قرآن ہے، یعنی کہ ہر چیز کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا انتہائی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، لفظ نہیں ہے میرے پاس، میں بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں۔ یقین مانیں جو صورتحال میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے، وہاں سے تو میں نہیں دیکھ سکا، لیکن تصاویر اور ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، حالات، واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اور جس واقعات کو میں دیکھتا ہوں، میں نے کئی ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں کہ اوپر بمباری ہو رہی ہے، بارش کی طرح بمباری ہو رہی ہے، موتیں ایسے ہو رہی ہیں جیسے فری ہینڈ مل گیا ہو کہ قتل عام کیا جائے مسلمانوں کو ختم کیا جائے، اور جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ یقین مانے رش کرتا ہے، ان کو داج دینے کو دل کرتا ہے، جو شہداء اللہ کو پیارے ہو گئے، اور شہید کا زمین پر قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو جنت الفردوس کا ٹکٹ دے دیتے۔ اور جتنے شہداء ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، خواہ اس میں عورت ہے، مرد ہے، بوڑھا ہے، بچے ہیں، وہ سب شہداء ہیں، اور شہیدوں کا خون کبھی راگا نہیں جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ خود اس چیز کا شکار ہوں گے، اور اللہ ظالم سے خود حساب لیتا جب مظلوموں پر ظلم کرنے والے ان کے اوپر منڈلا رہے ہوں اور کوئی ان کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ اور یقین مانے ایسے حالات ہیں وہاں کے، ایسے حالات ہیں کہ جب بچوں کو لے کے آیا جاتا ہے، وینٹیلیٹر تو مل ہی نہیں رہے، اسٹریچر وغیرہ تو مل ہی نہیں رہے، وہ بیچارہ کوئی ایسے اٹھایا ہوا، کوئی کسی طرح، بس ہاسپٹل میں جب وہ پہنچتے ہیں نا وہاں پر، اور ان کے زخم جو ہیں، جسم جو ہیں ان کے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جس وقت انسان ہے نا، میں ہوں یا کوئی آپ ہے یا آپ میں سے کوئی کسی کو جب ایک چھوٹا سا زخم آ جائے نا، تو وہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ کیا بولے گا؟ ڈاکٹر صاحب پہلے سن کر لیں، مجھے تکلیف نہ ہو، مجھے تکلیف نہ ہو۔ اور ان کی یہ حالت ہے کہ اس وقت جب ان کو پھٹ لگے ہوتے ہیں، جسم ان کا کھلا ہوا ہوتا ہے، اور بچے اس وقت نہ موت کے اس میں ہیں نہ ہوش میں ہیں، یعنی کہ مدہوش ہیں وہ، کہ ان کے ساتھ ہوش کھو بیٹھے۔ لیکن جب ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور وہی بچے یقین مانے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن۔ ہمارے مسلمانوں کی غیرت کدھر ہے؟ یقین مانے ہمارے مسلمان اتنے سو گئے ہیں کہ ان کو بیدار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یقین مانے فلسطین، غزہ کی یہ حالت ہے، قیامت برپا کی ہوئی ہے مشرکین نے، قیامت برپا۔ کیا ان کا ظلم ہے؟ کیا انہوں نے ظلم کیے؟ بتائیے گا۔ بے وجہ کا ایک بازار موتوں کا گرم کیا ہوا ہے۔ یقین مانے ہم تو قرآن تو نمازوں کے اندر پڑھنا ہے، لیکن ہمارے مسلمان بھائی زندگی میں ایک دفعہ قرآن
ختم کرتے ہیں دوبارہ شاید ہی موقع ملے. ایسے ہی ہے نا, ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد قرآن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں. اور وہ بچے قرآن ایسے پڑھ رہے ہیں, یقین مانے ایسے پڑھ رہے ہیں قرآن کو کہ جس طرح ان کے اوپر قرآن اتر رہا. اور ڈاکٹر ادھر اپنا کام شروع کیا ہوا ڈاکٹر نے, اور زخم ادھر یقین مانے بیہوشی کی دوائی نہیں ہے, بیہوش کرنے کی دوائی نہیں ہے. کئی زخم ایسے ہوتے ہیں کہ مریض کو بیہوش کرنا پڑتا ہے کہ کہیں اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو. کئی زخم ایسے ہوتے ہیں جو سن کرنے پڑتے ہیں, نہ ان کے پاس سن کرنے والی چیزیں ہیں, نہ ان کے پاس بیہوش کرنے والی چیزیں ہیں. اور وہ ایسے ہی جب ڈاکٹر ان کی علاج شروع کرتا ہے یا ان کے بعد جس سے وہ ٹانکے لگاتے ہیں نا, سیتے ہیں زخم کو سوئیں, وہ چیزیں تک میسر نہیں ہیں. اور یقین مانے وہ سوئیوں سے, جو سوئی ہوتی کپڑے سینے والی, اس طرح یقین مانے وہ زخموں کو سی رہے ہیں. اور وہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ, قرآن پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں. آج ہمارے مسلمان یہ کب جاگیں گے, اپنی اس نیند سے کب بیدار ہوں گے. یقین مانے فلسطین غزہ کی یہ حالت ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھی. اس دہائیوں سے 70 کی دہائی چل رہی ہے, یعنی کہ 70 سال سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں. ادھر یہ جنگ و جدل چل ہی رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے اور مظلوموں کو خون بہایا جا رہا ہے. اور اب تو اخیر ہی ہو گئی, اب تو اخیر ہی ہوگی. میرے پاس لفظ نہیں ہے مذمت کرنے کے. ہمارے مسلمانوں ذرا آپ بھی ان کی فکر کریں, ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے کوشش کریں کہ ان کی اس چیز سے خلاصی انہیں نصیب ہو. اور یہ جو ہے ہمارے کلمہ پڑھنے والے, یہ سب بھائی ہیں, ہم مسلمان ہیں. اور ہم یقین مانیں ہمارے سر پہ جون تک نہیں ریگتی کہ یار اس طرح کا قتل عام, اس چیز کا میں اندازہ نہیں لگا سکتا. اور میں اسی غمزدہ دل کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.